وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ جمعے کے پہلے وقت میں ہم یہاں آ کر بیٹھے۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی پر مجھے اور آپ کو جمائے رکھے، ثابت قدم رکھے۔ میں نے سورۃ مریم آیت نمبر 119 ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ کیا اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کمال یہ نہیں ہے کہ محتاج، لاچار، فقیر اللہ سے محبت کرے، یہ غریب دینے والے سے محبت کرے۔ یہ تو ہوتا ہی، آپ کو کوئی کچھ دیتا ہے تو آپ اسے چاہتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن عجب یہ ہے کہ اللہ اس لاچار، عاجز، مجبور بندے سے محبت کرے۔ سمجھ میں آئے آپ کو؟ سمجھ میں آئے؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہدایت دیا، اسلام دیا، صحت دیا، ٹھیک ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، لیکن اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے جس میں کہا گیا، سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے کام کرے، نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ اگر صاحب ایمان ہیں، آپ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے ڈرے سہمے مدین پہنچے، مسافر ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ایک کنارے بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں محتاج ہوں، مصر سے ڈرتے ڈرتے یہاں مدین پہنچا ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی ان دو عورتوں میں جو پانی بھرنے آئی تھی۔ وہ اپنے باپ سے جا کر کہنے لگی، ایک آدمی کو ہم نے دیکھا، قوی، امین،
بڑا طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اس نے گندی نگاہ ہم پر نہیں ڈالی، وہ بڑی عفت کا مالک ہے، اچھا ہو کہ ہم اس کو یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، ہم اس کو مزدور رکھ لیں، لگتا ہے کہ وہ بڑا اچھا آدمی۔ یہ محبت ہے، اللہ آپ کے لیے محبت ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کے ساتھ کبھی رہا نہیں ہوں، لیکن صرف نام سنتا ہوں تو مجھے محبت ہو جاتی، پتہ نہیں وہ کیسا آدمی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ مومنوں کے دلوں میں آپ کے تعلق سے محبت ڈال دیتے ہیں۔ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہم اس سچی محبت کی بات کرتے ہیں، یہ گندی محبت نہیں، عشق محبت جیسے گندے لوگ، یہ سڑے گلے لوگ بات کرتے ہیں، اس کی محبت ہم نہیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اذا احب اللہ تعالی العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بندی سے محبت کرتے ہیں، آپ میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، نادا جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل کو پکار کر کہتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ یحب فلانا فاحبب، اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتے ہیں، جبریل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سب سے پہلے جبریل کو یہ حکم ملتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، سب سے پہلے جبریل کو اس کو چاہنے لگتے ہیں۔ فینادی فی اہل السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل سارے آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں۔ آسمان میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے، ملک، عرش کو اٹھانے والے، حملۃ العرش، مقربین، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسرے بہت سارے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں میں، جبریل سارے فرشتوں میں اعلان کرتے کہتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے سارے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ کیا ہوتا ہے جب اللہ نے آپ سے محبت کیا، جبریل نے آپ کو چاہا، سارے آسمان کے فرشتوں نے آپ کو چاہا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، سارے آسمان والے اس بندے اور بندی کو چاہنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، وہ سب کے نگاہوں کا نور نظر بن جاتا ہے، فیورٹ جسے آپ کہتے ہیں، سب کے نگاہوں میں محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات کسی آدمی کو آپ چاہنے لگتے ہیں، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے آپ کا کوئی مال لینا دینا نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ اس سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کی دعائیں لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، وضعت لہ القبول فی الارض، زمین میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقبولیت رکھ دیتے ہیں۔ تو میں جتنے ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہمارا ٹیسٹ غلط ہے، مزہ غلط ہے۔ ہم لوگ اللہ کی محبت نہیں چاہتے، اللہ والوں کی محبت نہیں چاہتے۔ اگر ہم فاسقوں فاجروں کی محبت چاہتے ہیں، کوئی ہم کو بے دین فاسق فاجر ہم کو چاہنے لگتا ہے، تو سمجھو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے کہ آپ کا ٹیسٹ بدل گیا ہے، آپ کا مزہ بدل گیا ہے۔ اگر آپ کو اللہ والے چاہنے لگیں، دیندار چاہنے لگیں، علماء اور حفاظ چاہنے لگیں، ائمہ امام اور مؤذن چاہنے لگیں، سمجھو کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے آسمان پر کہ تم اللہ کے محبوب ہو۔
اس اصول کو اپنے نگاہوں میں رکھیں۔ ہمارے پاس کیا ہے، اصول بدل گیا ہے۔ کوئی بے دین، کوئی فاسق، کوئی فاجر جو نماز نہیں پڑھتا، جس کی اسلامی شناخت نہیں ہے، وہ ہم کو چاہنے لگتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا آدمی آیا، اتنا بڑا آدمی میرا نام بولا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے نادانو، میں ایسے نادان لوگوں سے کہتا ہوں، کیا آپ اس سے بڑھ کر عزت اور شرف سمجھتے ہیں کہ ساتوں آسمان پر اللہ تمہارا نام لے، تمہارے باپ کا نام لے؟ اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ اللہ ساتوں آسمان پر کہے کہ فلاں سے محبت کرو جبریل، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کسی پارٹی کے ساتھ، کسی پارٹی کے کارندے کے ساتھ، کسی معمولی گلی کے کسی سیاست دان کے ساتھ ہم ہو جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں بالکل اوپر ہو جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں۔ ہماری عزت کا معیار بدل گیا ہے۔ چلیے، میں کبھی سوچتا ہوں، اتنی محنت ہم مسلمان کرتے ہیں، آخر ہمارے پلے میں کیا رہ جاتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوئی، ہم نے اللہ سے بار بار گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ کافروں کو مسلط نہ کر، لیکن نتیجہ وہی ہوا۔ کل آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا، ایسے جو ظالم ہیں، جابر ہیں۔ تو آپ احساس کریں کہ میں خوش ہوتا ہوں کہ ساتوں آسمان پر اللہ تعالیٰ میرا نام لے، آپ کے باپ کا نام لے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے نام، آپ کے باپ کے نام سے پکارے کہ اے جبریل فلاں سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ البینہ کی آیتیں جب نازل ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو المنذر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ ابی، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ صورتیں تم پڑھو میں سنوں، سورۃ البینہ تم پڑھو میں سنوں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ابو المنذر رونے لگے، کہا او سمانی اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ ابی سے قرآن سنو۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا۔ دوستو عزیزو، ہمارا ذائقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عزت، شرافت بحیثیت مسلمان ہونے میں، آپ بڑے محترم ہیں، آپ بڑے باعزت ہیں، آپ کا ایک شرف ہے، آپ کی ایک منزلت ہے، اس لیے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ آپ کی شخصیت کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ محبوب نہیں ہیں، آپ کے ایمان اور اچھے عمل کی وجہ سے محبوب ہیں۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو کئی لوگ نہیں چاہتے ہیں، ایک اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، کئی لوگ نہیں چاہتے ہیں، تو سارے لوگوں کا چاہنا اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کا چاہنا، اچھے لوگوں کا آپ کو پسند کرنا، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہم نے لوگوں کی دلوں میں ڈال دی۔ لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام سے فرعون محبت کرتا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام سے وہ فرعون کے دربار میں جو منتری تھے، جو وزراء تھے، وہ محبت کرتے تھے؟ وقال الملا، نہیں۔ تو اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی نیک آدمی کو اگر لوگ نہیں چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ نیک آدمی کو نیک لوگ ہی چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو نیک لوگ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو نیک لوگ نہیں چاہتے، کافر، فاسق، فاجر، غلط قسم کے لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، تو آپ توبہ کیجئے، اس لیے کہ وہ بغض ہے، عداوت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اللہ اسی لیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے، جو شیطانوں میں سے، انسانوں میں سے، جنوں میں سے ایسے مجرمین ہیں جو دشمن بنا دیے جاتے ہیں۔ دوستو عزیزو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کریں، محبت کریں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کہا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے، این المتحابون بجلالی، این المتحابون بجلالی۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، غور سے سنیں حدیث کے الفاظ کو۔ حشر کا عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، این المتحابون بجلالی۔ کون ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی اور محبت کرتے تھے، اللہ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اذلہم، آج میں ان کو اپنے سائے کے نیچے جگا دوں گا، مطلب اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگا دوں گا۔ دوستو عزیزو، دنیا میں ہم دوستیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔ میرا کاروباری ساتھی ہے، میرا گھر کا پڑوسی ہے، میرا کوئی اور بچپن کا ساتھی ہے۔ یہاں اس حدیث میں بتایا گیا، این المتحابون بجلال، اللہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے دوستی کرو۔ کیا رے یہ پہلے صف کا ساتھی ہے، مسجد میں پہلے صف میں آتا ہے، ارے یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا ہے، یہ نیک سیرت آدمی ہے، نیک اخلاق والا آدمی ہے، اس سے مجھے محبت کرنی چاہیے، یہ معیار ہونا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں بتلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تؤمنوا، اے مومن بندو، حدیث کے الفاظ ہیں، تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم سب مومن ہیں انشاءاللہ، ہم سب مومن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سب مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے کو نہ چاہنے لگو۔ سیدھا سادہ معنی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا کیا معنی ہے؟ آپ اپنے لیے جو اچھا چاہتے ہیں وہی اپنے بازو والے کے لیے بھی چاہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت سے رہیں، باعزت رہیں اور ہر طرح دنیا کی نعمتوں سے مالا مال رہیں، آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چاہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج اسی کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے۔ ہم ایسی کمیونٹی بنائیں، ایسا کنبہ قبیلہ بنائیں، ایسا محلہ بنائیں، ایسا قبیلہ بنائیں جس میں ہم سب ایک ہوں، ایک عمارت کی طرح ہوں، یشد بعضہ بعضا، یعنی مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ یہاں درد اٹھتا ہے تو پورا جسم کانپنے لگتا ہے، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے کرو گے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے، سلام پھیلاؤ گے تو تم ایک دوسرے سے محبت کر سکو گے۔ ایک دوسرے کے دل میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ سلام ہے۔ آپ ایک دوسرے کو سلام کریں، اس لیے کہ سلام کا معنی ہے سلامتی۔ آج کے زمانے میں جہاں جاتے جاتے لوگ مر جاتے ہیں، جاتے جاتے حادثات ہوتے ہیں، آپ سلام کریں، گھر میں جاتے ہوئے بیوی بچوں کو سلام کریں تاکہ ہر ایک ان حادثات سے محفوظ رہے، خطرات سے محفوظ رہے۔ سلام بہترین ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے مسخ نہ کریں، پوری طرح سلام کریں، اور اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں محبوب ہیں اسے آپ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، اسی طرح ایک اور بات جس میں بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان سے محبت کرنا جتنا کمال ہے، اللہ والوں سے، اللہ کے بندوں سے دشمنی کرنا اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا،
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، جس نے میرے ولی سے، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کی، میں نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو آپ اللہ والوں سے محبت رکھیں، اللہ والوں کے لیے دل میں جگہ رکھیں۔ جو بھی نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، متقی بندہ ہے، اس لیے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد التقی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متقی بندے سے محبت کرتا ہے۔ آپ دشمنی کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا دماغ ہی عجیب ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ جن چیزوں سے محبت کرتا اس سے یہ لوگ محبت نہیں کر سکتے۔ ان احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ اچھے نام پسند ہیں وہ عبد اللہ، عبد الرحمن ہے۔ کتنے لوگ یہ نام رکھتے ہیں؟ جب بھی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا وہ مولوی صاحب کا دماغ کھانے لگتے، لیٹسٹ نام ہونا۔ کہاں سے لاتے ہیں مولوی صاحب؟ کیا بنا کے لاتے؟ کوئی حلوہ پوری ہے بنانے کے لیے؟ ارے بھائی جو نام ہیں اچھے اچھے نام ہیں وہی نام رکھیں گے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وہاں عبادل اربع ہیں، 4 عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص، یعنی کئی عبداللہ نام ہیں، بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ رکھو عبداللہ اول، عبداللہ ثانی، عبداللہ ثالث، عبداللہ رابع، یہ گھر میں 4 عبداللہ بھی ہو سکتے ہیں، عبداللہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، کوئی بات نہیں۔ عبد الرحمن، اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، جو اللہ کو محبت ہے وہ پورا کرو۔ اور احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، یعنی پہلے وقت پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو پہلے وقت پر نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کا جب وقت ہو جائے فوراً آپ نماز پڑھیں۔ جب نماز پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں ذرا فجر دیر سے ہوتی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ارے اللہ کو یہ پسند ہے کہ جس مسجد میں وقت پر نماز ہوتی ہے، اول وقت میں نماز ہوتی ہے، آپ اسے نماز پڑھیں۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ آپ کو پسند ہونا چاہیے۔ اور احب البقاع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ بازار؟ کون سی ہے؟ مسجد۔ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ کب کب ہماری مسجدیں بھری رہتی ہیں، فجر کی نماز میں کتنی مسجد بھر جاتی ہے، لیکن بازاریں تو بھرتی ہیں۔ اللہ کی نظر میں بازار بدترین جگہ ہے، جہاں غیبتیں ہوتی ہیں، فحش و منکرات ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں آ جاتی ہیں، خیانتیں ہوتی ہیں، ضرورت کی حد تک روزی کمانے کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں نکلتے تھے۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، قرآن کہتا ہے کہ ارے ایک ایسا رسول ہے یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، بازار میں بھی نکلتا ہے۔ بازار میں نکلنا چاہیے، پیٹ کے لیے کاروبار کریں، روزی روٹی کے لیے محنت کریں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن جس کا جتنا مقام جہاں دینا ہے وہاں آپ اسے ادا کریں۔ کہا احب البقاع الی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ دوستو عزیزو، مجھے آپ سے ہی کہنا تھا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، ایک دوسری بستی میں جاتا ہے۔ بستی جہاں شروع ہوتی ہے، گاؤں جہاں شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بٹھا دیتے ہیں۔ فرشتہ اس آدمی سے پوچھتا ہے، بھائی تم آ رہے ہو، کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، تو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ آدمی بولتا ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ تم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کر کے اس سے ملنے جا رہے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو عزیزو، 2 باتیں مجھے آج کی اس جمعے کے خطبے میں آپ سے کہنی ہیں۔ پہلی بات، اپنا شرف، اپنی عزت، اپنی بلندی
اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہوں گا کہ آپ معزز ہیں، محترم ہیں، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کے مقابلے میں کوئی آپ سے باعزت نہیں ہے جب آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دیں، اس لیے کہ آپ کا اللہ خالق ارض و سما، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ دوسری چیز، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ یحب المحسنین واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرو، نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرو، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا ہم اگر نیک ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر فخر کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر آپ کس بات پر فخر کریں گے کہ ساتوں آسمانوں پر سارے فرشتوں کے سامنے اللہ آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ آج لوگ ٹریڈ مارک یا برانڈ کو لے کے جیتے ہیں، میرے ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی ہو، میرے کپڑے برانڈڈ ہوں، میرے جوتے برانڈڈ ہوں۔ اگر اللہ آپ کا نام ساتوں آسمان پر لے لے تو اس سے بڑا برانڈ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کیسے بھی جیے، لیکن آخر میں وہی وہ دکان سے وہ سفید کپڑا آتا ہے جس پر کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی اور برانڈ ہوتا ہے کیا؟ کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ وہیں سے 5 میٹر کا سفید کپڑا آتا ہے، وہاں کوئی برانڈ آپ کے کپڑے پر نہیں ہوتا۔ تو ابھی تو لوگ اتنے آ گئے کہ وہ ماسک پر بھی برانڈ لگانے لگے، وہ بھی الگ الگ معیار کا نکلنے لگا۔ تعجب ہوتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح اس پر مرتے ہیں، شہرت پر، نام پر مرتے ہیں۔ میں ایک ہی شہرت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ایک ہی انتساب ہمارے پاس ہے، ایک ہی تعلق ہمارے پاس ہے، وہ اللہ کی ذات سے آپ کا اور میرا تعلق ہے۔ یہ تعلق جتنا مضبوط ہے دنیا کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ساروں کو اپنے خزانے سے عطا فرما۔ یا اللہ، زمین و آسمان کے خزانوں کا تو مالک ہے۔ یا اللہ، کوئی مسلمان ایسا پریشان نہ ہو کہ وہ سود پر قرضے لینے کی نوبت آ جائے۔ یا اللہ، تو ہے جو ساروں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ یا اللہ، ہم مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم رؤوف رحيم۔